دوستو ذرا تصور کیجئے، عرب کا سب سے طاقتور پہلوان جسے کوئی زمین پر گرا نہیں سکتا تھا، جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، جو سمجھتا تھا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اسی پہلوان کو ایک ایسے انسان جسے نہ پہلوانی آتی تھی، نہ کسی طاقت کا دعوے دار تھا، 3 مرتبہ زمین پر پٹک دیتا ہے، اور وہ پہلوان آخر کار روتے ہوئے کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخر میں ہم خود سے ایک ایسا سوال کریں گے جو شاید ہماری زندگی بدل دے۔ پیارے دوستو، یہ اس دور کا ذکر ہے جب مکہ مکرمہ کی فضا جہالت، شرک اور ظلم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ طاقتور کمزوروں کو کچلتے تھے، مظلوم کی کوئی فریاد سننے والا نہ تھا، اور حق کی آواز دب کر رہ جاتی تھی۔ ایسے ہی پرعشوب اور تاریک زمانے میں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سچائی، رحمت اور نور کا وہ چراغ بنی جس نے صدیوں کی تاریکی کو اجالے میں بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے مردہ دلوں کی زندگی بخشی اور انسانیت کو عدل، محبت اور توحید کا راستہ دکھایا۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں عرب کے ایک علاقے میں ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک رکنہ نامی ایک مشہور اور طاقتور پہلوان رہتا تھا۔ وہ اپنی جسمانی قوت، بہادری اور کشتی کے فن میں بے مثال سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی بھی شخص کشتی میں اس کا مقابلے کا نہ پاتا۔ لوگ اس کی طاقت سے خوف کھاتے اور اس کا نام پورے عرب میں مشہور تھا۔ ایک دن رکنہ پہلوان اپنے گاؤں کے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا کشتی اور طاقت کے تذکرے کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے کہا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مکہ میں ایک نبی تشریف لائے ہیں؟ ان کا نام محمد ہے۔ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان پر آسمان سے قرآن نازل ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ان کی باتیں سن کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر محفل میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی جا کر ان کی باتیں سننی چاہیے۔ رکنہ پہلوان یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا اور بولا، اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو مجھے ان سے کشتی کرنی ہوگی۔ اگر میں انہیں ہرا دوں تو وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایک عام انسان ہیں۔ رکنہ پہلوان کے گھر میں ایک بیٹا تھا جس کا نام یزید تھا، جو اپنے باپ کی طرح طاقتور اور بہادر تھا۔ رکنہ نے اس سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مکہ میں محمد نامی ایک شخص ہے جسے لوگ بہت بڑا نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ میں مکہ جا کے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یزید نے جواب دیا، ابا جان، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چند دن بعد باپ بیٹا مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل اور تھکا دینے والا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ مکہ پہنچے تو رکنہ پہلوان نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا ہے۔ مکہ کے لوگوں کے چہرے پر نور اور اطمینان تھا، گویا پورا شہر اللہ کی رحمت سے مہک رہا ہو۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، محمد کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس وقت مسجد میں موجود ہوں گے۔ جب رکنہ اور یزید مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جن کے چہرے پر شفقت اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ رکنہ فوراً سمجھ گیا کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کا ذکر سنا تھا۔ رکنہ نے سلام کیا اور کہا، کیا آپ ہی محمد ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی سے فرمایا، وعلیکم السلام، ہاں، تم کون ہو؟ رکنہ نے کہا، میں رکنہ ہوں، عرب کا سب سے طاقتور پہلوان۔ میں آپ سے کشتی لڑنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکنہ، اللہ سے ڈرو، تمہیں جو طاقت ملی ہے وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ رکنہ نے کہا، میں دین کی باتوں کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ سے صرف کشتی چاہتا ہوں۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو مجھے ہرا کر دکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر تم ہار گئے تو اسلام قبول کرو گے۔
غرور میں مبتلا رکنہ پہلوان نے شرط قبول کر لی۔ کشتی کا میدان سجا، لوگ دور دور سے جمع ہو گئے۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنہ پہلوان کو ایک ہی جھٹکے میں زمین پر پچھاڑ دیا۔ رکنہ حیران رہ گیا۔ اس نے دوبارہ کشتی لڑی، پھر ہار گیا۔ تیسری بار پھر کوشش کی، مگر ہر مرتبہ شکست کھائی۔ آخر کار اس کا غرور ٹوٹ گیا اور وہ پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا بیٹا یزید بھی میدان میں آ گیا۔ اس نے بھی مقابلہ کیا، مگر وہ بھی ہار گیا۔ یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت جسم کی نہیں بلکہ اللہ پر ایمان کی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہدایت، رحمت اور معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔